اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے جو ایمان لایا اپنے قول میں بعد میں، یعنی جو بھی اس نے کہنا ہے، بات کہنی ہے، جواب دینا ہے، جواب اس نے قبر میں دینا ہوگا یا آخرت میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحابہ بہت پریشان ہو گئے تھے، ایموشنل ہو گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے میں فرما رہے ہیں کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، اور وہ فتنہ جو ہوگا نا، وہ آزمائش وہ قریب دجال کے فتنے جیسی ہوگی۔ اس کو اس چیز پہ یقین نہیں ہے صحیح طریقے سے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اگلے منٹ کا، مجھے اپنے اگلے منٹ کا پتہ ہے، مجھے اپنے اگلے گھنٹے کا پتہ ہے، باہر جانے کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو ابھی ہم قبر کے ٹاپک پہ ہیں، اور آج انشاءاللہ اس کا ہم ختم کریں گے، مکمل کریں گے۔ پہلے 2 لیکچر اس پہ ہو چکے ہیں، تو ٹوٹل یہ 3 لیکچرز پہ ہوگا۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے جس ٹاپک پہ ختم کیا تھا وہ تھا عذاب قبر اور سلف الصالحین کا رویہ۔ ہم نے مختلف صحابہ، مختلف سلف الصالحین کے واقعات پڑھے ہم نے کہ وہ کیسا فیل کر رہے تھے جب موت کا وقت قریب تھا، یا وہ اس حوالے سے کیسا فیل کرتے تھے، تاکہ ہمیں عبرت ملے، ہمیں سبق ملے کہ ہم کہاں ہیں۔ تو آج کا جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں، جو قبر کا مومن میت کو دبانا، اس کو ہم کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ سلف الصالحین کا ہم نے پہلے تذکرہ ڈسکس کیا تھا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے صحیح، ایکچولی 2 احادیث ہیں، ایک حاکم سے ہے روایت حسن، وہ بھی تقریباً ایسی ہے، لیکن سنن نسائی کی صحیح ہے تو یہ زیادہ معتبر اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ سنیں غور سے برادرز، جس کے لیے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، اسے بھی قبر نے 1 مرتبہ دبایا، پھر فراخ ہو گئی، پھر کھل گئی۔ سبحان اللہ، this is something that we have to carefully listen and understand انشاءاللہ۔ جو دوسری حدیث ہے جو حسن ہے، جسے حاکم نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ قبر میں دبائے گئے، میں نے اللہ سے دعا کی اور اسے یہ تکلیف دور فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی ہوگی۔ اس میں وضاحت یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں، جیسے کہ اقبال کیلانی صاحب نے بھی حفظہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ مومن میت کو قبر ایک بس یوں کہہ لیں کہ ایک دوسرے سینس میں دباتی ہے۔ جس طرح انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے پیار کرتی ہے، کچھ اس طرح سے دبانا، وہ والا دبانا نہیں ہوتا ہے جو عذاب والا ہوتا ہے مومن کو، بلکہ اس کے برعکس جو ہے کافر کی جو میت ہے اس کو قبر عذاب اور سزا دینے کے لیے اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، یعنی دونوں میں فرق ہے۔ اور بھی اس کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہر بندے کا معاملہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے ایگزیکٹلی کس حد تک کس کو کیا کرنا ہے یا کیا گیا ہے اور اس کا کیا مطلب تھا۔ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا تو ہم تک وہ بات پہنچ گئی، لیکن اگر نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری نہیں تھا ہمارے لیے، یا ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہمیں ڈیٹیل بتائی جائے۔ لیکن یہ بات کم از کم ہمارے سامنے آئی صحیح حدیث سے
کہ مومن بندے کو بھی قبر دبا سکتی ہے، لیکن وہ کیسا ہوگا دبانا ایگزیکٹلی دوسری حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ یہ تکلیف دور فرما دیں ان کی. وہ حسن حدیث ہے بائی دا وے. صحیح حدیث جو سنن نسائی کی ہے اس میں یہ بات نہیں آئی، تو اس لیے وضاحت جو علماء کرتے ہیں کہ یہ وہ دوسری طرح کا دبانا ہوگا. بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ اگر صحابہ کا رویہ وہ ہوا کرتا تھا جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا ہے کہ وہ کتنے پریشان ہوتے تھے. اکثر عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین وہ پریشان تھی، تو ہم کدھر ہیں؟ اور اگر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر دبا سکتی ہے ایک دفعہ، تو ہم لوگ کدھر ہیں؟ ہاؤ سیریس شوڈ وی گیٹ؟ ہم نے یہ پڑھا تھا حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر سے پناہ کی دعا مانگتے تھے، ہر نماز میں. تو کیا ہم یہ عادت بنا رہے ہیں؟ اور پھر وہی بات ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہوں، پھر کسی اور کے لیے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، یہ سبق لینے والی بات ہے. اچھا، عقیدہ توحید. توحید ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے، توحید کو صحیح سمجھنا اور اس پہ صحیح عمل کرنا. شرک سے بالکل پاک اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرنا. بالکل شرک کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، کسی ایک فارم میں بھی نہیں. بندے کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس میں پھنسنے لگے. یعنی کہ ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے اور شرک کو اور اس کی ڈفرینٹ فارمز کو بھی سمجھنا چاہیے. یہاں پہ چونکہ توحید لیکچر کا ٹاپک نہیں ہے اور ہمیں بہت سارا چیز کانٹینٹ کور کرنا ہے، اس لیے میں اس کو توحید کو ایکسپلین نہیں کر رہا مزید یہاں پہ، کیونکہ وہ ہمیں پتہ بھی ہے. توحید کی جو ضد ہے، جو الٹ ہے، وہ شرک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک، بے شک شرک عظیم ظلم ہے، یعنی بہت بڑا بڑی ناانصافی ہے، ظلم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بچنا اور توحید کے ایسپیکٹس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے ہماری لائف میں. سو مچ سو کہ وہ قبر میں بھی فائدہ دے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور مومن آدمی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے فرمان، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو میں نے آیت شروع میں بھی پڑھی ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریفرنس دیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ یعنی توحید کی پیورٹی کی بیس پہ اور برکت سے دنیا اور آخرت یعنی قبر. دیکھیں دنیا میں تو زندگی ہے ہماری، اس میں اور طرح سے ہم زندہ ہیں تو ہمیں برکت چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف مواقعوں پہ برکت دیں گے توحید کی برکت سے، اس کی وجہ سے، اس کے ساتھ اسٹک رہنے کی وجہ سے. لیکن آخرت جو ہے نا، جیسی موت آتی ہے تو ہماری آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی توحید پہ رہنا یہ جو ہے نا ہمارے کام آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور اس میں قبر بھی شامل ہے. اور یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے بائی دا وے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ جیسے ہی موت آئے گی نا اس کے بعد جو مراحل ہیں نا، جس میں قبر ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت لمبا لانگ ٹرم، اس میں آپ کو ثابت قدم رکھیں گے اگر آپ توحید کے ساتھ توحید پہ مریں گے، اس دنیا سے جائیں گے. پھر منکر نکیر کے حوالے سے بھی توحید جو ہے نا، شرک سے بچنا اور توحید پہ قائم رہنا منکر نکیر کے حوالے سے، جو کہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا. منکر نکیر کو فیس کرنا ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، ان کی شکل و صورت، ان کی جو کیفیت ہوگی آنے کی اور جو سوال و جواب کا ان کا طریقہ کار ہوگا، اس کو ٹیکل کرنے میں بھی یہ توحید پہ قائم رہنا یہ مدد دے گا. یہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی صحیح حدیث، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں سن کر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے سر پر فرشتہ گرز لیے کھڑا ہوگا تو وہ تو خوف اور دہشت سے ہوش و حواس کھو کر مٹی کا بت بن جائے گا. وہ جواب کیسے دے گا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہی آیت پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت یعنی قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے. سبحان اللہ. دو ڈیفرنٹ احادیث ہم نے پڑھ لی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ طیبہ، دیکھیں کلمہ طیبہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، یہ پوری فلسفی اس میں سمٹی ہوئی ہے دین کی. اگر دیکھیں مسلمان ہونے کے لیے آپ کو یہ اقرار کرنا ظاہری طور پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنا ہوتا ہے عام طور پہ، یہ کہہ دینا چاہیے تاکہ ظاہری طور پہ سب لوگوں میں سب لوگوں کو ثبوت مل جائے اور آپ کا مسلمان ہونا ظاہر ہو جائے. لیکن اس کو دل سے ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود جانتے ہیں تو پھر اللہ کی ہر بات مانیں گے، تب آپ صحیح طریقے سے معبود جانتے ہیں. صرف ورڈ سے کہنا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، یہ منہ سے کہنا یہ کافی نہیں ہوتا. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایکشنز کاؤنٹ ایکچولی. آپ کیا کرتے ہیں یہ کاؤنٹ ہوگا. آپ صرف منہ سے کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کافی نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو پروو اٹ تھرو ایکشنز. اگر آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود اپنے ایکشن سے بنا کے دکھائیں گے، آپ اللہ کی ساری بات مانیں گے. اور محمد رسول اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول آپ ورڈ سے نہیں، صرف اپنے ذہن میں عقیدہ بنا کے رکھ کے نہیں، اپنے ایکشن سے یہ اللہ کا رسول مان کے دکھائیں گے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہے وہ ہم کریں گے، اور جس سے روک دیا وہ ہم نہیں کر سکتے. جو یہ کرتا ہے وہ پوری طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اس کو بچائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق. جو اس پہ ایمان رکھتا ہوگا، ایمان رکھنے کا مطلب ہے ایکشن سے مینیفیسٹ بھی ہوگا، وہ ظاہر بھی ہوگا اعمال میں، وہ بچایا جائے گا آخرت میں، قبر میں بھی اس پہ یہ امپلیمنٹ ہوگی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ والی حدیث ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی، ابھی بھی میں نے مینشن بھی کیا تھا، لیکن یہ پراپر ٹاپک ہے، اس میں بھی آ رہی ہے دوبارہ، جو کہ جسے رواہ بزار، ایکچولی یہ بھی حدیث کی ایک کلیکشن ہے، اس میں حسن حدیث اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے اور میرا کیا حال ہوگا، میں تو ایک کمزور سی خاتون ہوں. سبحان اللہ. ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف پارٹنر، شی از تھنکنگ لائک دس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے جو ایمان لایا اپنے قول میں، بعد میں، یعنی جو بھی اس نے کہنا ہے، بات کہنی ہے، جواب دینا ہے، جواب اس نے قبر میں دینا ہوگا یا آخرت میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس آیت کا مطلب یہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور قبر میں ثابت قدم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. دس وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، عذاب قبر کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت سے پوچھا جاتا ہے قبر میں، تمہارا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی کلمہ کی برکت سے دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم سمجھ لیا ہم نے. نیک اعمال ہم نے بات کی تھی کہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے نیک اعمال ہیں جو عذاب قبر میں پروٹیکشن بنیں گے، ڈھال بنیں گے. اللہ کا فضل ہے ویسے یہ، ہمارے نیک اعمال، ہمیں نیک اعمال کی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اور فضل ایک بنایا ہے اللہ نے کہ قبر میں جہاں بندہ پریشان ہوگا اور بچنا چاہتا ہے پریشانی سے، وہاں پہ وہ نیک عمل آپ ہی کے ایک تو بہت خوبصورت شکل میں آئیں گے، خوبصورت بندے کی شکل میں. کسی کی کمپنی ہو نا، کسی اچھے بندے کی کمپنی،
تو آپ کی لونلینس اور آپ کا ڈر خوف نکل جاتا ہے. پلس ابھی ہم حدیث پڑھتے ہیں, کتنی زبردست حدیث ہے واللہ, دس گیوز اس پیس. جو لوگ یہ کرتے ہیں, جن اعمال کا اس حدیث میں ذکر آئے گا اور وہ سنیں گے کہ کیسے یہ اس کے کام آئیں گے قبر میں, ان کو خوشی ہوتی ہے یہ سن کے. یہ ابن حبان کی حدیث ہے حسن, اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث طبرانی کی بھی ہے حسن. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو وہ جب اس کے جو لواحقین ہیں جو دفنانے آئے تھے وہ تدفین کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو وہ پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. وہ جو میت ہوتی ہے وہ جوتوں کی آواز سنتی ہے, ان کے قدموں کی آواز کہہ لیں آپ, سنتی ہے. اگر میت مومن ہو, اللہ اکبر, کانت الصلاۃ عند رأسہ, اگر مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس آگے کھڑی ہو جاتی ہے. وکان الصیام عن یمینہ, اور روزہ اس کے دائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وکانت الزکاۃ عن شمالہ, اور جو زکوٰۃ ہے وہ بائیں طرف آ جاتی ہے. وکان فعل الخیرات من الصدقۃ والصلۃ والمعروف والاحسان الی الناس عند رجلیہ, جو دوسرے مزید نیک اعمال ہیں نا, جیسے کہ صدقہ, نوافل, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا, احسان کرنا, حسن سلوک کرنا, اور ایون جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے صلہ رحمی بھی اس میں ہے, لوگوں کے ساتھ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا. یہ جو بھی نیک اعمال ہیں, مقصد یہ ہے جہاں تک میری سمجھ ہے, وہ اس کی پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سارے اعمال, نماز سر کی طرف, روزہ دائیں طرف, زکوٰۃ بائیں طرف, اور باقی نیک اعمال, صدقہ, نوافل, لوگوں کے ساتھ بھلائیاں, حسن سلوک, یہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتہ دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسے کہتا ہے کہ میری طرف سے راستہ نہیں ہے, بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ اسے کہتی ہے کہ راستہ نہیں ہے میری طرف سے, پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو دوسرے نیک اعمال, صدقہ, خیرات, صلہ رحمی, لوگوں کے ساتھ بھلائیاں اور احسان وغیرہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے راستہ نہیں ہے, یعنی کہیں اور سے آ سکتے ہو تو آؤ, میری طرف سے راستہ نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ کا نظام, اللہ نے بنایا ہوا ایک طریقہ کار. سبحان اللہ. یہ وہ اعمال ہیں جو عام طور پہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز, اچھا جو نماز قائم کرے گا اس کے لیے بات ہو رہی ہے. قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز 5 وقت, دنیا ادھر سے ادھر ہل سکتی ہے, اس بندے کی نماز نہیں ہلتی. جیسے ایک بلڈنگ قائم رہتی ہے نا ہمیشہ, آپ 20 سال بعد بھی آئیں تو اگر خدا تو بلڈنگ وہیں قائم رہتی ہے. آپ کے بچے بھی ہو جائیں, نیکسٹ جنریشن بھی آ جائے تو وہ بلڈنگ ہمیشہ وہیں قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی پتہ نہیں کیا ٹرمائل آ جائے پولیٹیکل ملک میں, کچھ بھی ہو جائے, وہ بلڈنگ وہیں قائم رہتی ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہوتا رہے, آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں, نہیں ہیں, اسٹوڈنٹ تھے, ایگزام دے رہے ہیں, بیمار ہیں, آپ کوالیفائڈ انجینئر بن گئے ہیں, ڈاکٹر بن گئے ہیں, وکیل, بزنس مین, پتہ نہیں بزنس کر رہے ہیں, آپ ارب پتی ہیں, غریب ہیں, اللہ کی آزمائش, کچھ بھی ہو جائے, مومن بندے کی نماز قائم رہتی ہے ہمیشہ. نماز ادھر ادھر نہیں ہوتی اس کی, 5 وقت جو نماز ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, وہ سر کے پاس آ کے کھڑی ہو جائے گی حدیث کے مطابق. روزے رکھتے ہیں ہم, ابھی رمضان گزرا ہے, 1-1.5 مہینہ ہوا ہے, دائیں طرف آ کے کھڑے ہو جائیں گے. زکوٰۃ, جن پہ زکوٰۃ واجب فرض ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ بائیں طرف. اور جو نیک اعمال جو ہم کرتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, جیسے کہ اس میں آیا ہے کہ صدقہ, خیرات, صلہ رحمی, لوگوں کے ساتھ احسان, بھلائی, وہ پاؤں کی طرف آگے کھڑے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک مومن جو سارے اچھے اعمال کر رہا ہے نا, اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہوتے ہیں. نمبر 1, اللہ کی اطاعت فرما برداری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ نمبر 1 چیز ہے. نمبر 2, ہمارے لیے جو بینیفٹس ہیں, جہاں پہ یہ کام لوگ کرتے ہوں گے وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ ایک اچھا معاشرہ ہوگا. لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, نقصان نہیں پہنچاتے, صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داریاں نہیں توڑتے. تو تھوڑی بہت ناراضگی ناچاکی ہو گئی, چلو ٹھیک ہے, لیکن رشتہ داری تو نہ توڑیں نا. اور احسان کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, وہ ایک اچھی سوسائٹی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں بینیفٹ دیتا ہے. یہ دوسرا بینیفٹ ہو گیا. تیسرا بینیفٹ, جو جب برزخ کی لائف سٹارٹ ہوگی قبر میں, جس کے بارے میں بندہ بہت پریشان ہوتا ہے عام طور پہ مسلمان بندہ, یہ
آ کے آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پھر ایک اور بینیفٹ اللہ کے فضل سے جنت میں اس کا اجر ملے گا, اس کی بدلے ملیں گے بہت زبردست. نماز کا اللہ نے فرمایا, نماز کا بتایا ہی نہیں اللہ نے ہمیں, اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے. روزے کا بھی نہیں بتایا. نماز کا اجر ایک اور سینس میں نہیں ہے, لیکن روزے کا تو خاص طور پہ بتایا ہے کہ جی اس کا اجر میرے پاس ہے, میں خود دوں گا. زکوٰۃ کا اجر ہے اور تمام اچھے کاموں کا اجر ہے. تو یہ سارے ہمارے ارد گرد آ جائیں گے. سبحان اللہ, دس از امیزنگ. اچھا پھر ایک اور جو حدیث میں نے کہا تھا, ایک اور بھی حدیث ہے طبرانی میں, حسن حدیث ہے, وہ بھی ملتی جلتی ہے لیکن اس میں ڈفرنٹ اعمال کا ذکر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے, تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. اچھا کسی کا معاملہ یہ ہوگا شاید, اس سے یہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے, پچھلی حدیث میں ہم نے تلاوت قرآن نہیں پڑھا لیکن نیک اعمال کی بات سنی. سر کی طرف سے آتا ہے فرشتہ عذاب دینے کے لیے, تو تلاوت قرآن اسے دور کر دے گی. فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیں گے. پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے آنا. سبحان اللہ, نوٹ اٹ ڈاؤن. مردوں کے لیے مسجد کی طرف چل کے آنا, اللہ اکبر, دس از سچ اے بلیسنگ, جس کو اب بہت مشکل لگتا ہے. عام طور پہ لوگ اپنی جان ہوتے ہیں وہیں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. مردوں کے لیے یہ نارمل, یہ عادت بنانا جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے کبھی کبھار کسی وجہ سے, عذر سے یا کسی بھول سے ہو گیا آپ سے, تو وہ تو ہو گیا, اس پہ بھول پہ بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن مردوں کے لیے جو نارم ہے وہ یہ ہے کہ مرد نے مسجد جانا ہے, اپنے ارد گرد مسجد ڈھونڈنی ہے, یا اگر مسجد نہیں ہے بالفرض دور دور تک نہیں ہے تو مصلی نہیں ہے تو خود قائم کر لے مصلی, جماعت کا اہتمام کرنا ہے, وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے مسجد میں. مسجد کی طرف چل کے جانے کو اللہ نے اتنا محبوب قرار دیا ہے کہ وہ قبر میں اللہ ہی کی توفیق سے آپ کے لیے ڈھال بنے گا. اچھا ان دونوں حدیث سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بندے کی شاید ایک اعمال زیادہ اچھے ہوں گے, کسی کے شاید دوسرے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے, جو اس کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال بنیں گے. سبحان اللہ. اچھا ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو قبر کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں. المامونون من فتنۃ القبر, جو قبر کے فتنے سے ہی, فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو, ٹھیک ہے, قبر کے فتنے سے محفوظ ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ, سو وی نیڈ ٹو نو دیٹ. ایک میں نے مینشن کیا تھا لاسٹ ٹائم, کسی کو یاد ہے جی؟ شہداء, ویری نائس. سبحان اللہ, شہید قبر کا فتنہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو وہ لوگ جو قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے, اس کے بارے حوالے سے کچھ احادیث ہیں ہمارے پاس. ترمذی کی حدیث ہے صحیح 1140, حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر مرنے والے عمل کا ثواب اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے, سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مرے. اس کے عمل کا ثواب مسلسل قیامت تک ملتا رہتا ہے, نیز وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے. اللہ کی راہ میں پہرا دینا, دیکھیں اللہ کی راہ میں پہرا دینا ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف سرحد پہ ہی ہو, کسی بارڈر پہ ہی ہو, کہیں پہ بھی اللہ کی راہ میں پہرا دینا. اور اللہ بہت جنرس ہیں عطا کرنے کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ بہت سخی ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ, شاید ہمیں ہمارا اللہ سے حسن الظن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ڈھونڈیں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ہمیں وہ محروم کر دیں گے, اس سے نہیں تم ڈسکوالیفائی ہو گے, تمہارا یہ چھوٹی سی چیز. ہمارا اللہ سے حسن الظن ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نظر کریں گے, اللہ تعالیٰ سخی ہیں بہت. تو کسی بھی فارم میں اللہ کی راہ میں اگر آپ پہرا دے رہے ہیں نا, لیٹ سے کوئی صدقہ کا مال جمع کیا ہوا تھا کسی جگہ پہ زکوٰۃ, اور آپ کو رات کو پہرا لگایا گیا ہے اور چور ڈاکو آتے ہیں, یو ہیڈ ٹو فائٹ ود دیم اور واٹس ایور, یو پروٹیکٹڈ دیٹ, یا اس میں آپ کی جان چلی گئی. اللہ دے اتنی بڑی اتنا بڑا بینیفٹ, سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی صحیح حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص فی سبیل اللہ پہرا دیتے ہوئے, یعنی اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مرا, اس کے نیک اعمال جو وہ کیا کرتا تھا, مثلا نماز, روزہ, تلاوت, عبادت, دیگر وظائف وغیرہ نیک اعمال کا اجر اسے مسلسل قیامت تک ملتا رہتا ہے. اسے رزق بھی دیا جاتا ہے, وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے, نیز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا. اللہ اکبر. دس شوڈ موٹیویٹ اس. یو نو, ایک مومن جو ہوتا ہے نا, ایک مسلمان کے لیے
شہادت سے بھاگنا یا یہ سوچنا کہ یار نہیں میں نہیں, دس از ناٹ الاؤڈ. یو نو دیٹ ایک مومن جو ہے وہ شہادت سے گھبراتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے دل میں کوئی مسئلہ ہے نا ابھی تک, تو وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ کریکٹلی, وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا ہول سسٹم رائٹلی, کہ یہ نظام سارا اللہ نے بنایا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں, ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. تکلیف, موت, ہر چیز ہم نے موت کے ٹاپک میں پڑھا ہے. نیک آدمی کی موت کیسے ہوتی ہے, کتنے مراحل اس کے زبردست ہوتے ہیں. تو موت سے کیوں ڈرنا ہے اگر آپ اللہ کے بندے ہیں بھائی. ہاں یہ نہیں کہہ رہا میں کہ موت کی خواہش کرنی چاہیے, خواہش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی عام نارملی, ایکسیپٹ ایک دو کیسز ہیں, وہ بھی اس میں شہادت کی صرف اجازت دی گئی ہے. یہ کیس ہے, شہادت کی خواہش کرنا اور دعا مانگنا انکریجڈ ہے. تو ہمیں یہ, اگر کسی بندے کے ذہن میں, ہر بندے کو اپنا اپنا پتہ ہے, صحیح رائٹ, ہر بندہ اپنے اندر کے بارے میں جانتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے سے شیئر نہیں کرتا, رائٹ, اپنے ماں باپ سے بھی شیئر نہیں کرتا, اپنے دوست سے بھی کبھی کبھی شیئر نہیں کرتا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مے بی آئی ایم ناٹ, ہی ڈزنٹ فیل کانفیڈنٹ انف کہ یہ میں کسی سے شیئر کروں. اگر کسی کے ذہن میں اللہ کی راہ میں جان جانا, کسی کے ذہن میں اللہ کی راہ میں مارا جانا, یعنی خلوص نیت سے شہید ہونے کے حوالے سے کچھ چیز کھٹک رہی ہے نا, کوئی چیز اس کو ابھی تک اس کو کلیئر نہیں ہو پا رہا, تو فرسٹ آف آل دس از ناٹ الاؤڈ, یہ منافقت کی نشانی ہے. سیکنڈلی وہ صحیح بات نہیں سمجھ پا رہا, سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. شہید دیکھیں, یہ دنیا ڈسیپشن ہے, رائٹ, قرآن نے ہمیں بتایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک انجوائمنٹ آف ڈسیپشن ہے, صرف یہ دھوکہ ہے, دھوکے کا سامان ہے. آپ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں, یہ تو بہت تکلیف میں مرا ہے اللہ کی راہ میں, آپ کو کیا پتا اس کا اور اللہ کا معاملہ کیا ہوا ہے موت کے وقت, سبحان اللہ. آپ کو کیا پتا کسی نے تلوار کھائی ہو یا اس کو تکلیف ہوئی بھی ہو, وہ کتنی اس کے لیے مٹھاس کا باعث ہو. آپ کو پتا ہے کہ شہید کیا کہے گا اللہ کے سامنے, کس کو پتا ہے, مجھے دوبارہ بھیجیں. یعنی اس کو اتنا مزہ آیا ہوگا اللہ کی راہ میں جان دینے میں کہ وہ واللہ واقعی کہے گا کہ مجھے دوبارہ یا اللہ بھیجے. وہ خواہش کرے گا مجھے دوبارہ بھیجے, میں آپ کی راہ میں پھر جان دوں گا. یار اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جان دینا, اللہ ایسے ویسے جانے دیں گے؟ ماں باپ ہوتے ہیں نا, یا کوئی باس ہوتا ہے, ماں باپ, اگر باپ نے بچے کو کوئی بات سختی سے یعنی سمجھائی بھی ہے کہ یہ نہیں کرنا, اور وہ معاملہ آتا ہے اور اس کا بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے, لیٹ سے باقی بچے کر بھی رہے ہیں لیکن وہ نہیں کرتا اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے, اور اس کو ایک صبر کرنا پڑا, تکلیف اٹھانی پڑی, تو باپ کا کیسا رد عمل ہوتا ہے بعد میں, کیسا ہوتا ہے؟ لونگ, پیار محبت, باپ کو اس کے اوپر بہت پیار آتا ہے. شاید اس کو کوئی بہت بڑا انعام, جو اس نے تھوڑا صبر کیا, تھوڑی سی چیز تکلیف اٹھائی ہوگی اس نے, باپ اس کو بہت بڑا انعام دے دے, کچھ اور کر دے. ہم باپ تو پھر انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے لیے جان دینا, واللہ that person will feel so good کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیجیں, میں دوبارہ آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو ہم سب کو نا شہادت کی خواہش ہونی چاہیے دل سے, دل سے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, تب یہ دل سے آئے گی. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہمیں اس سے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ نہیں, مطلب میں نہیں, استغفر اللہ. اس سے بہتر اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. یار اس دنیا میں ہم زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں, یہ زندگی اصل زندگی ہے, یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اصل زندگی کہاں ہے؟ آخرت میں. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرت خیر وابقی, حالانکہ جو آخرت کی میں آخرت ہے نا جو, وہ اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک کھیل تماشا ہے, امیوزمنٹ. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے غرور, ڈسیپشن کا ہے. تو ہم نے اس زندگی میں تھوڑی گزارنا ہے کچھ, ہم نے کوئی اس زندگی میں تھوڑی اصل مزہ حاصل کرنا ہے, یا کوئی زندگی کا کوئی جو ہے محسوس کرنا ہے. ہم نے تو وہ آخرت میں کرنا ہے. تو لیٹ اٹ اینڈ ان دا بیسٹ پاسبل وے. شہادت از ون آف دا بیسٹ پاسبل ویز ایکچولی, سبحان اللہ. تو دس از وٹ وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ. شہید کے حوالے سے ایک پراپر ایک اور حدیث بھی ہے, اور یہ نسائی کی صحیح حدیث ہے 1940.
کتاب الجنائز باب الشہید. حضرت راشد بن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو نہیں آزمایا جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کفا ببارقہ السیوف علی رأسہ فتنہ، کہ ان کے لیے دنیا میں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہو جاتی ہے ان کے لیے. تلوار literally you are about to die, you are fighting with someone which can be fatal, you are fighting with someone for the sake of Allah جس سے آپ کی گردن کٹ سکتی ہے. مذاق نہیں ہے، کوئی ارطغرل ڈرامہ نہیں ہے. literally when you are in the battlefield آپ کو گولی لگ سکتی ہے and you can lose your life اللہ کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ نے اس کو ویلیو دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں ایکسپلین کیا، کیونکہ یہ جو بندوقوں تلواروں آج کل کی بندوق کہہ سکتے ہیں آپ، نیزوں یا تلواروں کی جو پریزنس ہے نا جس میں وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی آزمائش ہے ایک بہت بڑی، وہ آزمائش ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہی آزمائش کافی ہے، قبر میں اس سے آزمائش ہوگی نہیں اس کی. اور ہم آگے حدیث پڑھیں گے جو اس ٹاپک میں کہ موت کے بعد روحیں کہاں کہاں ہو سکتی ہیں، اس میں ہم شہید کی روح کے بارے میں بھی ایک حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، جمعے کی رات یا جمعے کے دن فوت ہونے والا فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے. واللہ دس از Allah's blessing، یہ اللہ کا انعام ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے. دیکھیں دعا جو ہے نا ہم اکثر بھولے رہتے ہیں. پھر وہی بات ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں. ہم ایک روٹین والی دعا بس مانگ کے جلدی سے فارغ. دعا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے لیے. ڈونٹ ویٹ انٹل اٹ گیٹس ٹو لیٹ، ڈونٹ ویٹ انٹل اٹ گیٹس ٹو لیٹ کہ جی حتی زرتم المقابر، کہ ہم نے قبروں پہ پہنچ گئے ہیں اب ہمیں کچھ خیال آیا، یعنی کہ بالکل موت آنے والی ہے اب کچھ خیال آیا میں یہ دعا مانگ لوں، میں وہ پھر اتنا فائدہ مند شاید نہ ہو، اللہ عالم. تو ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. یہ جمعے کی رات، شہادت، یہ اور قبر کے فتنے سے بچنے کی ویسی دعا مانگنی چاہیے. حدیث جو ہے وہ ترمذی کی، مسند احمد اور ترمذی کی ہے، حسن حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہوا اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیں گے. اللہ نے یہ ٹائم مختص کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ نے توفیق جس کو دینی ہے جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہونے کی، وہ اللہ کو پتہ ہے. اور مسلمان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے. سورۃ الملک کس کس کو پتہ ہے؟ سورۃ الملک اور قبر کا تعلق، ہاتھ کھڑا کریں. سورۃ الملک کی تلاوت حدیث ہے، یہ اسے حاکم نے روایت کی ہے، حسن حدیث ہے، اور شیخ ناصر البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الملک جو ہے نا وہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. سبحان اللہ. ہمیں سورۃ الملک یاد کرنی چاہیے، رات کو پڑھنی چاہیے یا پڑھتے رہنا چاہیے، اکثر پڑھنا چاہیے. سورۃ الملک ہمیں صرف زبانی یاد کرنا ایز اے فرسٹ اسٹیپ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے اندر، کیسے اللہ کی عظمت کے بارے میں بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے آسمان بنانے کی، ستاروں کی بات ہوئی، ستاروں سے اللہ تعالیٰ شیاطین کو مارتے ہیں، رجوم للشیاطین اس کی بات ہوئی، پھر نیک لوگ، پھر کافروں کی یا جو جہنم میں پڑے ان کی بات ہوئی. فرشتے پوچھتے ہیں تم کیوں پڑے، تمہارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا، کوئی پیغام؟ انہوں نے کہا جی بالکل آیا تھا لیکن ہم سننے والے نہیں تھے، سمجھنے والے نہیں تھے. پھر اور باتیں ہوئیں اللہ کی تخلیق کے حوالے سے، پرندوں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. یہ بہت زبردست، بہت بڑی بات ہے اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں بنایا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پھر تمہیں میں نے کان، آنکھوں اور دلوں جیسی نعمتوں سے نوازا. قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی آگے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، بہت کم. سبحان اللہ، بہت بڑے بڑے میسیجز ہیں اس صورت میں. پھر آگے اور مزید باتیں آئیں اسی طرح کی. تو سورۃ الملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جس کو یاد نہیں ہے
Brothers, make it a target. It's not a big surah. It's not that big. اور یقین کریں 5 سے 6 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. جو پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے, جس کی عادت ہے. بہت تیز نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن نارمل رفتار سے بھی 5 سے 6 یا 7 منٹ لگتے ہیں سورۃ الملک پڑھنے میں, اگر زبانی یاد ہو تو. اور اگر مفہوم بندے نے پڑھا ہو, دیکھیں ایگزیکٹ ترجمہ آنا بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے بات کیا کی ہے, بس یہ آ جائے. ایگزیکٹ ورڈز آنا اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں کر سکتے تو یہ نہ کریں کہ یار یہ تو ترجمے کے لیے تو بہت ٹائم لگانا پڑے گا, میں ترجمہ ابھی نہیں کرتا. وہ ڈیلے جو ہے نا وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بہت زیادہ ہے جی, یہ بہت زیادہ ہے تو میں بعد میں کروں گا. وہ بعد اچھا نہیں ہوتا نیک کاموں میں. خاص طور پہ ہم نے ایک پورا سیشن کیا تھا نیک کاموں میں جلدی کرنا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہوئی ہے ایون. تو ہمیں جتنا ہو سکے نا اتنی یاد کریں. نیکسٹ ٹارگٹ جو مجھ سے اگر کوئی, میں مشورہ یہ دیتا ہوں ایسے اپنے لمیٹڈ نالج کے حوالے سے, کہ اگر آپ نے قرآن کا حصے یاد کرنے ہو نا, قرآن یاد کرنا اگر پورا یاد کریں تو وہ تو سبحان اللہ زبردست, سب سے بیسٹ. اگر آپ پوچھنا چاہیں ریکمنڈیشن کہ میں تھوڑا کر سکتا ہوں تو میں کیا کروں, تو آخری سپارہ کرنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ, یعنی مفہوم کے ساتھ. اس میں بہت نصیحت آموز باتیں ہیں. پھر آپ کو سورۃ الملک یاد کرنی چاہیے, سورۃ الرحمن اس کی فضیلت ہے, سورۃ یاسین کی بھی, سورۃ البقرہ یاد کرنی چاہیے اس کے بعد. یہ ترتیب ہونی چاہیے اگر آپ تھوڑا کر سکتے ہیں, اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ پورا قرآن کر پائیں گے, کیونکہ ان کی بڑے فضائل ان صورتوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہمیں. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے. حضرت یہ سنن نسائی کی حدیث ہے صحیح. حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیٹھا تھا, سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ اور خالد بن عرفتہ رضی اللہ عنہ آئے. لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص پیٹ کی تکلیف سے مر گیا ہے. ان دونوں نے خواہش کی کہ کاش وہ اس آدمی کے جنازے میں شریک ہوتے. پھر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جس شخص کو پیٹ مار ڈالے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ دوسرے نے جواب دیا, کیوں نہیں, بالکل. اور ایک وضاحت اس میں سن لیں آپ, میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے کے علاوہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والے شہید کے بارے میں بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی خوشخبری دی ہے, لہٰذا اہل علم نے شہادت کی باقی اقسام کے بارے میں بھی یہ امید ظاہر کی ہے. شہادت کی کئی اقسام ہیں, وہ آپ سن لیں کہ وہ شہداء بھی انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے جو باقی اقسام میں شہید ہوں گے, واللہ عالم. دیگر شہداء کی اقسام یہ ہیں, نمبر 1 جو طاعون کی بیماری سے مرا ہو, پیٹ کی بیماری سے مرنے والا, پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا, پانی میں ڈوب کے مرنے والا, دیوار کے نیچے آ کر مرنے والا جیسے زلزلہ یا کوئی بھی چیز ہو جائے, یعنی کسی چیز کے نیچے دب کے مرنے والا. یہ بخاری کی حدیث میں ہے. اور جو عورت ہے پریگننسی ڈیلیوری کے دوران اگر اس کی موت ہو جائے, اللہ کا یہ بہت بڑا اس کے لیے شہادت یہ خواتین کے لیے بہت بڑا ایک اعزاز ہے. اگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اس سے گزارنا چاہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا تو یہی ہوتی ہے کہ سب کو محفوظ رکھیں, لیکن اللہ کی حکمت جو ہے نا وہ ہر چیز پہ غالب ہے. آگ میں جل کر مرنے والا, پسلی کی بیماری نمونیا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا, ایسے مرنے والا, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا, سبحان اللہ, اپنے بال بچوں کی حفاظت میں مرنے والا شہید, اپنی جان بچاتے ہوئے مرنے والا اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو, اپنے دین کی حفاظت میں مرنے والا, ظلم کے خلاف جد و جہد میں مرنے والا, یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. خلوص سے دل سے شہادت کی دعا مانگنے والا, مسلم, اللہ اکبر. خلوص سے دل سے یعنی آپ کے دل سے خواہش آتی ہو, آپ کے دل سے خواہش نکلتی ہو کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے, یا اللہ میں آپ کی راہ میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں. اس کے لیے اتنی بڑی سعادت. مسلم کی حدیث ہے. صبح و شام حشر کی 3 آیات پڑھنے والا, سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات, ترمذی اور دارمی میں یہ حدیث ہے, سبحان اللہ. تو یہ ہمارا ٹاپک کور ہوا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں
جن کو عذاب قبر سے استثناء حاصل ہے، جن کو فتنہ قبر سے استثناء حاصل ہے. عذاب قبر تو نیکسٹ بات ہے نا، فتنہ قبر یعنی آزمائش جو قبر میں ہوگی نیک لوگوں کی بھی ہوگی، کیونکہ ہم نے احادیث پڑھی ہیں جس میں صحابہ بہت پریشان ہو گئے تھے، ایموشنل ہو گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے میں فرما رہے ہیں کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، اور وہ فتنہ جو ہوگا نا، وہ آزمائش وہ قریب قریب دجال کے فتنے جیسی ہوگی، قریب قریب ہوگی اس کے. تو صحابہ کرام رونے، ایموشنل ہو گئے، رونے لگ گئے. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ جو ہم نے بات کی تھی نا کہ جسم سے نکلنے کے بعد روح وہ کہاں قیام کرتی ہے، کہاں کہاں جاتی ہے یا جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک دو چیزیں دیکھتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح. حضرت عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی. یعنی یہ بعض کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، بعض مومنوں کی، اور وہ اللہ بہتر جانتے ہیں who would be given such opportunity. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں لوٹائی جائیں اور پھر قبر سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ پروویژن دیں کہ وہ جنت میں، جنت کے درختوں میں آگے پیچھے سیر کرتی ہوں. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. اور بعض اہل ایمان کی روحیں جو ہے نا وہ قیامت تک علیجین سب کو پتہ ہے ابھی تک؟ کسی کے اگر نالج میں نہیں ہے علیجین ہاتھ کھڑا کر لیں. ہم نے پڑھا تھا موت کے ٹاپک میں کہ جب نیک، ہمیں بائی دا وے موت کے ٹاپک سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علیجین اور سجین کی خبر دی ہے. علیجین ایک رجسٹر ہے یا ایک جگہ ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، جہاں پہ نیک لوگوں کی، جو لوگ پاس ہو گئے اس دنیا کے ٹیسٹ میں، ان کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، ان کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے، یا وہ وہاں پہ پہنچا دیے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں، یا وہاں پہ پہنچائے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے قبر میں لوٹا دیے جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ موت کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا. جبکہ جو بدبخت یا کافر یا فیلڈ لوگ ہیں، جو لوگ فیل ہو گئے ہیں دنیا کی ٹیسٹ میں، ان کو سجین وہ رجسٹر ہے جہاں پہ فیلڈ لوگوں کا نام رجسٹر کیا جاتا ہے، یا وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں کون وہاں ہوگا اور کون، اور وہاں سے پھر قبر میں لوٹائے جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، علیجین اور سجین. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اگلی جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اہل ایمان کی روحیں جو ہے نا وہ قیامت تک علیجین میں ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ ایک حدیث ڈسکس کی تھی موت کے ٹاپک میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے. یہ میں پوری نہیں کوٹ کرتا، اسکپ کرتا ہوں تھوڑا سا شروع کا حصہ، صرف اس سے ریلیٹڈ بتاتا ہوں کہ وہ جو سارا معاملہ ہوتا ہے، مومن کی روح جب نکلتی ہے اور اس کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے اور اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، اور اس فرشتے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ یہ کون آ رہا ہے، کس کی اتنی زبردست خوشبو ہے. آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ یہ کیسی عمدہ خوشبو ہے، اور جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے، فرشتے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسے کہتے ہیں کہ اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علیجین میں لے آتے ہیں. وہ جب وہ فرشتوں کے آپس میں بات ہوتی ہے، اور پھر آخری آسمان کے بعد جو نیک روح ہوتی ہے اس کو علیجین میں لے جایا جاتا ہے. جب وہ روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پہ ہو سکتی ہے، یا گمے ہوئے بھائی کے ملنے پہ. چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں فلاں آدمی کس حال میں ہے، پھر وہ آپس میں کہتی ہیں کہ اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب اور آلام میں مبتلا تھا. سستانے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے، کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا حال ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ جو نئی روح پہنچی ہے علیجین میں، وہ پوچھتی ہے کہ وہ تمہارے پاس نہیں پہنچی، وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے. جس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے. سبحان اللہ. دس ول آلسو ہیپن. اور یہ حدیث جو ہے نا، یہ ابن حبان اور حاکم میں دو میں موجود ہے، صحیح گریڈڈ. تو ہم نے یہ حدیث پہلے موت کے ٹاپک میں کور کر لی ہوئی ہے.
اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض روحیں جو ہیں وہ علیجین میں اللہ کی توفیق سے یا تو قبر سے جاتی ہوں گی یا وہیں پہ ٹھہراؤ کیا ہوگا، اللہ نوز بیسٹ ایگزیکٹلی، بٹ علیجین میں بھی ہو سکتی ہیں۔ شہداء ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر ایسی کچھ قندیلیں ہوں گی جن میں جو یوں آپ کہہ لیں کہ اس کو ایکسپلین کرنا ورڈز میں شاید مشکل ہو، جو عرش الہی سے لٹک رہی ہوں گی، ان میں فرشتوں شہیدوں کی روحیں ہوں گی اکثر، اینڈ اللہ نوز بیسٹ۔ اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کا مطلب پوچھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، شہیدوں کے بارے میں جو آیت ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں وہ موت پا گئے، یعنی وہ مر چکے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، نہیں وہ زندہ ہیں اور ان کو اب ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو۔ میں نے سوالیہ نشان میں کہہ دیا تھا کہ تم انہیں مردہ سمجھتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک اور آیت ہے غالباً قرآن میں۔ تو انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی 169 نمبر آیت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، جب چاہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک بار ان کے رب نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ یہ آگئی وہ حدیث، کین یو گیس کون سی حدیث آگئی ہے؟ ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ شہداء کی ارواح نے جواب دیا ہم جہاں چاہیں جنت کی سیر کرتی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ان سے یہی سوال دریافت فرمایا۔ پھر جب شہداء کی ارواح نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں، جو اصل جواب ہے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دل میں، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں، تب انہوں نے جواب دیا اے ہمارے رب، ہم چاہتی ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے جسم میں لوٹا دیں یہاں تک کہ ہم آپ کی راہ میں دوبارہ قتل ہو۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من الشہداء، یا اللہ ہمیں شہیدوں میں شامل فرمائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، شہادت ملنا، اور کسی بھی فارم میں مل سکتی ہے۔ اللہ نوز بیسٹ، اللہ پر ٹرسٹ کریں برادرز، ٹھیک ہے نا۔ شہادت سے وری ہونا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر ہم ہوتے ہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی ہماری سمجھ میں کمی ہے۔ سمجھیں اس بات کو، اللہ از دا کیئر ٹیکر آف ایوری تھنگ۔ اللہ کے پاس ہر ملی سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ، نینو سیکنڈ کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ So there is no need to worry about شہادت۔ That does not suit a believer actually، کہ وہ شہادت سے وری کر رہا ہے، اگر دل میں آتی ہے یہ بات، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ابھی حدیث کنٹینیوڈ ہے، جب اللہ نے دیکھا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تو انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، مطلب بات وہاں ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں الاستعاذۃ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی دعائیں، جو یہ صحیح بخاری سے حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ سمجھ آ گئی ہے ساری کی ساری؟ میں پھر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں اردو میں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، من عذاب القبر، عذاب قبر سے، ومن عذاب النار، آگ کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے جو انسان کو یا تو فیل کروا دیتے ہیں یا پاس کروا سکتے ہیں، ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز۔ پھر ایک اور حدیث سنن نسائی کی صحیح، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا مانگی، اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہم، اے ہمارے رب، اے اللہ
رب جبریل جبرائیل کے رب، و میکائیل اور میکائیل کے، و رب اسرافیل اور اسرافیل کے رب، یعنی اللہ کے مقرب فرشتوں کا نام لے کے ان کا اللہ تعالیٰ کی صفت، ان کے ربوبیت کی صفت ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے یہ دعائیں. یہ حدیث ہے، یہ طریقہ کار ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے دعا مانگی جا سکتی ہے. اور سب سے بیسٹ ورڈز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اعوذ بکا، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، من حر النار، آگ کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے. بردرز یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور سے آسان الفاظ ہیں. اعوذ بکا کا مطلب ہمیں پتہ ہے، من عذاب القبر کتنی مشکل ہے. میک اٹ پارٹ آف یور لائف. اچھا یہ والی جو حدیث ہے نا سنن نسائی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر، جو سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے 5092. پھر ایک اور دعا، یہ سنن نسائی کی ہے صحیح حدیث، اور یہ ہے 5093. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا، نماز میں یہ دعا مانگتے سنا. نماز میں یقول فی صلاتی، وہ نماز میں یوں دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحیا والممات ومن حر جہنم. اب اس کا ترجمہ مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حر کہتے ہیں حرارت جو اردو میں آیا، حر جہنم، جہنم کی حرارت، گرمی سے، اور اس کو ہم نے پہلے بھی ترجمہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعائیں برادر ہمیں اپنی لائف کا پارٹ بنا لینی چاہیے. اس کے علاوہ بھی صبح شام کے اذکار میں بھی آتی ہیں دعا عذاب قبر سے بچنے کے لیے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ ہے سنن ابن داؤد 5090، یہ حدیث ہے، اس میں حسن حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبح اور شام کے اذکار میں یہ شامل فرمائی ہے دعا. اس دعا میں یہ عذاب قبر سے پناہ مانگنا شامل ہے. اچھا اس کے بعد الاستغفار لأہل القبور، یعنی جو لوگ قبر میں ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے لوڈ ونز، ماں باپ یا کوئی بھی بہن بھائی، دوست، کوئی بھی جاننے والے، تمام مسلمان ایون، ان کے لیے دعا، استغفار کی دعا کرنا. اس کے حوالے سے ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، جب وہ قبر کی طرف جائیں تو یوں کہیں. یہ بھی دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے برادرز. آج کل ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں نا، یہ پورا کمپیوٹر ہماری جیب میں موجود ہوتا ہے، اس کو ہمیں صحیح یوٹیلائز کرنا چاہیے. اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ نعمت ہے اللہ کی، ہمیں جواب دینا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے ضرور بالضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں نا، یہ بہت اچھی اچھی ایپس ہیں چھوٹی چھوٹی، جس میں امپورٹنٹ دعائیں ڈالی ہوئی ہیں، بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے. یعنی یہ قبرستان جانے کی یا کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے، قبر سے دعا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، بیماری میں کوئی آفت آ جائے آپ کے اوپر، کوئی تکلیف ہے آپ کو، غم ہے، یہ ساری دعائیں، استخارہ، یہ دعائیں موجود ہیں. اس طرح کی چیزیں ہمارے موبائل میں فرنٹ سکرین پہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی، السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے اس گھر کے مسلمان اور مومن باسیوں، یعنی کہ یہاں کے رہنے والوں. اچھا دیکھیں، پھر وہ مؤمنین اور مسلمین کا علیحدہ ذکر آیا ہے. ہم نے ایک یہاں پہ سیشن میں مومن اور مسلم کے درمیان فرق سمجھا تھا. So we have to become mu'min انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق سے. السلام علیکم، ہم انشاءاللہ تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے خیر و عافیت کا طلبگار ہوں. یہ قبرستان جانے کی، یا آپ کو کہیں سے نظر آئے، یعنی جو قبر میں لوگ پہنچ چکے ہیں ان کے لیے استغفار کی دعائیں ہیں. پھر ایک اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ کتاب الجنائز میں ہے یہ حدیث. کان رسول اللہ کلما کان لیلتها من رسول اللہ
فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میرے ہاں تشریف لاتے، اس کے آخری حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی مدینہ یعنی کہ جو قبرستان ہے وہ جو آپ کو انشاءاللہ جب توفیق ہوئی ہوگی یا جب ہوگی آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے، تشریف لے جاتے وہاں پہ اور فرماتے یہ دعا پڑھتے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے: اس گھر کے مومنوں السلام علیکم، تم کو وہ کچھ مل گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کا باقی حصہ کل یعنی قیامت کے بعد کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں، یا اللہ بقیع غرقد والوں کے گناہ معاف فرما دیں۔ تو یہ دعائیں ہیں، ہم یہ مسنون دعائیں ہیں، سنت سے ثابت دعائیں ہیں، سب سے بیسٹ الفاظ اگر ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ کی کتاب قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں ہمارے لیے کسی نبی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بیسٹ وے ہے دعا مانگنے کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی ٹاپ پہ فائز تھے اور اللہ کی طرف سے گائیڈ کیے جاتے تھے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی احادیث سے جو ہم تک مسنون دعائیں پہنچ گئی ہیں ان کے ذریعے دعا مانگیں، اگر وہ نہیں آتی یا اس کے علاوہ اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں اس کے علاوہ تو وہ الحمدللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی کتاب الجنائز سے ہے کہ یہ اس بارے میں ہے کہ مومن آدمی کی جو موت ہے نا وہ خود اس کے لیے باعث نجات ہوتی ہے، جبکہ فاسق آدمی کی جو موت ہے نا وہ مخلوق خدا کے علاوہ جانور اور حجر و شجر تک اس سے نجات پاتے ہیں، کیونکہ وہ فاسق آدمی ہے، اس سے وہ نجات پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ چلا جائے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آرام پانے والا یا آرام دینے والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آرام پانے والے اور آرام دینے والے سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن آدمی مرنے کے بعد دنیا کے مصائب اور آلام سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور فاجر آدمی جو اس دنیا کا ٹیسٹ فیل کر گیا ہے وہ اس کے مرنے سے لوگ، شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، سبحان اللہ۔ اچھا، جو امپورٹنٹ چیز ہے نا ایک جس کے بارے میں ہمارے ہاں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اگنورنس یا لیزینس ہو جاتی ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے ریمائنڈر ہے یہ کہ جس آدمی کے پاس کوئی وصیت کے لائق چیز ہے نا، کوئی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، اسے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اگر ایک بندہ وصیت کرنا چاہتا ہے اور اس نے اپنے پاس لکھ کے نہیں رکھی ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس نے لکھ کے نہیں رکھی ہوئی، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ وصیت کروں گا موت کے ٹائم پہ، میری یہ وصیت ہونی چاہیے، یہ والی ایک میری یہ خواہش ہے کہ یہ ہو، لیکن اس نے لکھ کے نہیں رکھی ہوئی، اس کا کیا مطلب بنا؟ اس کو اس چیز پہ یقین نہیں ہے صحیح طریقے سے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اگلے منٹ کا، مجھے اپنے اگلے منٹ کا پتہ ہے، مجھے اپنے اگلے گھنٹے کا پتہ ہے، باہر جانے کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اگر کہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور اس نے نہیں لکھ کے رکھی ہوئی، اس کا یہ مطلب ہے اس کو یقین نہیں ہے صحیح طریقے سے موت کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، میرا ٹیسٹ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، اللہ جانتے ہیں میرے موت کا وقت۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے۔ کیسے بھائی، تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس لیے یہ حدیث سنیں کہ یہ منع فرمایا گیا اس چیز سے، کیسے کہ آپ ڈیلے کریں اس میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہے تو اسے لکھے بغیر 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک لمٹ لگا دی ہے، اگر کوئی بندہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہے تو 2 راتوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ نہیں گزرنی چاہیے۔ رائٹ اٹ ڈاؤن۔ یہ بھی 2 راتیں شاید ہماری لیزینس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں، نہیں تو پتہ تو ہمیں ابھی فوراً کا ہی نہیں ہے۔ موت سے قبل نیک اعمال کی توفیق جو ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس بارے میں یہ حدیث ہے، حاکم میں ہے یہ،
حسن حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کام لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اللہ کیسے کام لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ برادرز، نیک عمل اس کو بہت غنیمت جانیں۔ نیک عمل اللہ کی توفیق سے کرنے ہمیں حاصل ہوتا ہے کرنا، اور یہ بہت ویلیوبل ہے۔ یہ آپ کی قبر میں آئے گا بہت خوبصورت شخص بن کے، ہم نے حدیث پڑھی تھی، یہ آپ کی قبر میں آئیں گے آپ کے ارد گرد، جب ہمیں شدت سے کسی کا ساتھ چاہیے ہوگا، پروٹیکشن چاہیے ہوگی۔ مومن کے لیے موت فتنوں سے اچھی ہے۔ اس بارے میں ہے کہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ دو چیزوں سے ابن آدم نفرت کرتا ہے۔ نمبر ایک موت، حالانکہ موت کے مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، آزمائش سے بہتر ہے، آزمائش سے بہتر ہے۔ مومن جو اسلام کو، دین کو صحیح سمجھتا ہے نا، جس کے دل میں دین پہنچ چکا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ یار آزمائش سے بہتر ہے موت، اللہ تعالیٰ کی ڈیسیژن ہے۔ نمبر دو، مال کی کمی سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کے لیے اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس مال ہی کم ہوگا، نعمتیں کم ہوں گی، اس کا حساب کم ہوگا۔ ہم ہر وقت زیادہ سے زیادہ نعمتیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم سب اس کے ساتھ بہت بڑی چیز ساتھ ایڈ ہوتی جا رہی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہمارے پاس جو بھی نعمتیں، آسائشیں ہیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کو ایسے طریقے سے استعمال کرنے دیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کا ہم کسی چیز پہ، ان میں سے کسی چیز کے ذریعے سے ہماری پکڑ نہ ہو کہ تمہیں میں نے یہ عطا فرمائی تھی، تم نے کیا کیا، تم بس مزے لیتے رہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس سے۔ انشاءاللہ ایک حدیث اور بیان کر کے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ، اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، کیا چیز اس کے ساتھ رہتی ہے؟ نعمتوں کی ہم نے بات کی ابھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، میت کے ساتھ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے۔ اچھا، تین چیزیں کیا ہیں؟ میت کا اہل و عیال جاتا ہے ساتھ، نمبر دو مال جاتا ہے ساتھ، ہو سکتا ہے اس وقت تک مال ہو سکتا ہے اسی کے پیسوں سے دفنایا جا رہا ہو، جو بھی کیا جا رہا ہے، کفن وغیرہ وغیرہ، وہ مال ہے اس کا، ہو سکتا ہے اور بھی کسی فارم میں ہو سکتا ہے۔ نمبر تین اعمال صالح، وہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، باقی دو واپس آ جاتے ہیں۔ اس کا اہل و عیال اور مال واپس پلٹ آتے ہیں، اس کے عمل ساتھ رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے ہماری خیر ہو سکے آخرت میں۔ جیسے ہی ہماری موت کا وقت آئے، اللہ تعالیٰ ہماری وہ نیک اعمال، اللہ اپنے فضل سے، ہمارے نیک اعمال بھی شاید اس قابل نہیں ہیں، ہم تو ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ گریٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے کام بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے خلوص نیت سے کہ یا اللہ ہمارا یہ پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے مفید بنا دیں، ہم اس سے سبق حاصل کر لیں کہ ہم آپ کے دیے ہوئے اس نالج سے اور اس توفیق سے ہم اپنی قبر کا جو ہے، قبر سے پہلے قبر کے فتنے سے بچنے کا سد باب اللہ کی توفیق سے کرنے اور اللہ کے فضل سے۔ جزاکم اللہ خیرا برادرز، بارک اللہ فیکم۔